میعاد لیکچر 50 پر آتے ہیں۔ بات کر رہے تھے کہ یہ اثرات ظاہر ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، یعنی کوئی بھی ذہنی علامات ہوں، جسمانی ہوں، انہوں نے آنا ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب اور کس شکل میں سامنے آئیں گے۔ اصل میں بیماری کو دبا دینے سے ہم نے جسم انسانی میں موت کی شروعات داخل کر دی۔ ایسا کرنے سے ہم نے مریض پر موت کے دروازے کھول دیے۔ سائیکوسس میں آج جب سپریس ہوتا ہے تو سب سے بڑا اٹیک جو اس کا ہوتا ہے وہ دوران خون پر ہوتا ہے، وہ خون کی کمی پیدا کر دیتا ہے، اور جب تک یہ اچھی خاصی کمی پیدا نہ کر دے تب تک مریض کے اور ڈاکٹر کے نوٹس میں یہ بات نہیں آتی۔ اس کے بعد نزلے زکام والی شکایات آ جاتی ہیں، جوڑوں کی دردیں آ جاتی ہیں، برائٹ ڈیسیز آ جاتی ہے، شوگر جیسی بیماریاں بھی ساروبارنا شروع کر دیتی ہیں، سافٹ ٹیشوز میں انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے، ریشہ دار تبدیلیاں جسمانی اعضاء میں آنے لگ جاتی ہیں، یہاں تک کہ سارا نظام انسانی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں ہمہ وقتی تھکاوٹ، یہ بھی اس کے پرائمری اثرات میں سے ہیں۔ تاہم بواسیر بعد میں جا کر آتی ہے، پروسٹیٹ کی تکالیف سائیکوسس میں بہت عام ہے، اور سائیکوسس کے ہر سٹیج میں یہ بیماری جاری رہتی ہے۔ پروسٹیٹ اگرچہ صرف سائیکوسس کے سبب ہی نہیں بلکہ عام طور پر اس میں پروسٹیٹ کی تکالیف پائی جاتی ہے۔ آرٹیکولر ایکیوٹ رومیٹزم سورا کے سبب ہے، اور 94% کیسز میں یہ سائیکوسس کے سبب ہی ہوتا ہے، اور یہ سائیکوسس کا اولین سبب ہے۔ جہاں تک رومیٹک فیور کا تعلق ہے، وہ ٹیوبر مزاج کیسا ہے جس میں بخار 103 104 یا اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جوڑوں میں سوجن آ جاتی ہے، اور مریض کی علامات ٹائیفائڈ فیور کی طرح ہوتی ہیں، لیکن یہ عام طور پر جوان بچیوں میں یہ بیماری دیکھنے میں آتی ہے۔ آج کل جو آرتھرائٹس دیکھنے میں آتا ہے اس میں بہت کم ہوتا ہے کہ مریض کو بخار آتا ہو یا ٹائیفائڈ کی طرح کی علامات سامنے آتی ہوں، اس کی بجائے ہمارے پاس سائیکوٹک میازم کی علامتیں آتی ہیں۔ سائیکوسس اور سفلس کا اگر ہومیوپیتھی علاج کیا جائے تو کوئی ثانوی اثرات نہیں بنتے۔ انیمیا یہ سائیکوسس کی کسی بھی سٹیج میں آ سکتا ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے درجے میں یہ خاص طور پر آتا ہے، اور سفلس سٹیج میں بھی آتا ہے۔ انیمیا کے سبب بریسٹ کینسر بھی آتا ہے، رحم کا کینسر بھی آتا ہے، شوگر آتی ہے، بچوں میں نمونیا، ہیضہ اور کئی ساری بیماریاں آتی ہیں جو انیمیا کے سبب ہوتی ہیں، اور انیمیا سائیکوسس کے سبب آتا ہے۔ یوں بہت سارے بخاروں کے پیچھے بھی میازم کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ایسے بخار جو ٹھیک نہیں ہوتے ان کے لیے آپ کو درست اینٹی میازمیٹک ریمیڈی تلاش کرنی ہوگی، اور بخاروں کو جب ان کے مجموعہ علامات پر دوا دی جاتی ہے تو کام نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ہمیں دیکھنا پڑے گا، آیا یہ سورا ہے، سفلس ہے یا سائیکوسس ہے۔ جے ایچ ایلن نے لکھا ہے کہ ہمارے کلینک میں کام کرنے والا ایک شخص بخار میں مبتلا ہو گیا، ہم نے مجموعہ علامات پر اس کو روسٹاکس دی، کام نہیں کیا، مرکری دی، ارسینکم البم دی، لیکن کسی دوا نے کام نہیں کیا، اسے کوئی آرام نہیں آیا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے آفس میں بلایا اور تسلی سے اس کا کیس لیا تو پتہ چلا کہ اسے ماضی میں سفلس رہ چکا ہے، اور
उसने कहा कि जिसका सही इलाज नहीं किया गया। उसके जिस्म पर मुख्तलिफ स्कार्स बने हुए थे और सिफिलिस जैसे छोटे छोटे धब्बे भी मौजूद थे जो उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में थे। उसको सिफिलीनियम CM दी गई जिसने उसके बुखार को और तकालीफ को चंद दिनों में ठीक कर दिया और उसकी आम सेहत भी बेहतर हो गई और स्किन पर जो धब्बे थे वो भी दूर हो गए। साइकोसिस का सेकेंडरी स्टेज, इसके सेकेंडरी स्टेज के सामने आने का कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है। ये शुरू के 3 महीनों में भी आ सकता है या साल 2 साल भी लग सकते हैं। क्यों? इसका इन्हिसार मरीज़ के इलाज, उसके लाइफस्टाइल, उसके आदात व अतवार और उसकी सोच पर है और ये देखना है कि किस तरह उसका इलाज किया गया है, ये उस पर मुनसर है। हमने एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र 18 साल थी, उसके साथ एक मर्द ने मुबाशरत की जो साइकोसिस में मुब्तला था। इसके बाद क्या हुआ? पेशाब की नाली में उसे कभी कभी एक कतरा अखराज का होता, कभी वो पस वाला होता, कभी वो पस के बगैर। उस लड़की को कभी कोई और शिकायत नहीं हुई सिवाय इसके कि कभी कभार उसको हल्की सी जलन हो जाती या अज़ाए तनासुल पर हल्की सी खारिश हो जाती। उसके लिए उसको खारजी तौर पर अंदर रखने वाली दवाएं इस्तेमाल कराई गईं। उसके बाद उसे दाएं पाँव में दर्द रहने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो बाई की दर्दों में मुब्तला हो गई, रूमेटिज्म में मुब्तला हो गई, और जिसकी वजह से उसे 3 महीने आराम करना पड़ा। उसे अपने इलाज की कोई उम्मीद नहीं थी कि जब मैंने उसे देखा, JH एलन कहते हैं, जब मैंने उसे देखा और अलामात की नौइयत के मुताबिक मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसका गोनोरिया सप्रेस हो गया। तो दोस्तों, यहाँ हम लेक्चर 50 ख़त्म करते हैं। लेक्चर 41 में फिर आपके पास हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।